بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غدار مارشل دوستم کو ذلت کا سامنا۔ اللہ کی ہر بات کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ عزت اور ذلت صرف رب کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ایسا ہی کچھ ماسکو میں افغانستان کے مارشل عبدالرشید دوستم کے ساتھ ہوا۔ موت سے خوفزدہ نام نہاد مارشل جب کانفرنس روم میں پہنچا تو اس کا سامنا ایک پرانے دشمن سے ہوا جس کو اس نے مارنے کے لیے امریکیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ باعزت افغان طالبان وفد کے نائب ملا فاضل تھے۔ ابن الوقت مارشل عبدالرشید دوستم نے ملا فاضل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، جس کے جواب میں ملا فاضل نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ غدار دوستم دور ہو جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ جی ہاں، یہ وہی دوستم ہے جو امریکہ سے مل کر 20 سال تک ان لوگوں کے گھروں پر بمباری کیا کرتا تھا، جن کے سامنے وہ بیٹھ کر آج امن کی بھیک مانگ رہا ہے، جس نے 15 نومبر 2001 کو آرمی چیف طالبان حکومت ملا فاضل جو ایک پہاڑی پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ روح پوش تھے، اس بات کی خبر مارشل عبدالرشید دوستم کو ہو گئی۔ اس نے اس علاقے کو امریکی افواج کے ساتھ مل کر گھیرے میں لے لیا، لیکن امریکی افواج کو چھپائے رکھا۔ مارشل عبدالرشید دوستم نے قسم کھا کر کہا کہ ملا فاضل اور ان کے ساتھیوں کو نکلنے دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی ملا فاضل نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار پھینکنے کو کہا، عبدالرشید دوستم نے ملا فاضل کو گرفتار کر کے امریکی افواج کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے ان سے ڈالروں اور سونے کے سکے بٹورے، اور اس بے غیرت نے 20 برسوں تک پرامن طالبان اور ان کے ساتھیوں کو امریکیوں کے ساتھ مل کر موت کے گھاٹ پہنچایا۔ ماسکو اجلاس شروع ہونے سے قبل دلچسپ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب عبدالرشید دوستم نے ملا فاضل اخوند کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ملا فاضلہ سنگا یا ملا فاضل کیسے ہو؟ ملا فاضل نے ان کا ہاتھ ہٹا کر کہا کہ میں ایک قاتل سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اکثر فوجی لباس میں ملبوس رہنے والا عبدالرشید دوستم کانفرنس کے لیے بھی اسی طرح آیا، تاہم طالبان کی جانب سے ان کے فوجی لباس میں شرکت پر اعتراض کیا گیا۔ اس اعتراض کے بعد کانفرنس انتظامیہ نے انہیں سادہ لباس میں شرکت کی ہدایت کی۔ سادہ لباس میں شرکت کے بعد کی نشست، جس میں فریقین کی جانب سے تبادلہ خیال کیا جانا تھا، دوستم غیر حاضر رہے، جبکہ جمعے کے اجلاس میں بھی انہوں نے خود شرکت نہیں کی۔ عبدالرشید دوستم کو افغان حکومت نے 15 جولائی 2020 کو مارشل کے عہدے پر ترقی دی تھی۔ یہ عہدہ ان کو صدر اشرف غنی اور خود ان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت دیا گیا تھا۔ اس موقع پر مارشل دوستم نے امریکہ سے کہا تھا کہ وہ افغانستان سے نکلنے میں عجلت سے کام نہ لے اور ان کو 6 ماہ کی مہلت دے تاکہ طالبان کو شکست سے دوچار کر سکیں، جس سے افغانستان سے دہشت گردی اور دہشت گردوں دونوں کا خاتمہ ہو سکے گا۔ آج اس بات کو پورے 9 ماہ گزر چکے ہیں اور اب طالبان سے اپنی بقا کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ہم نے 18 جولائی 2020 کو ایک جگہ آپ کو بتایا تھا کہ مارشل دوستم کی اس گن گرج کے جواب میں کہ مارشل عبدالرشید دوستم کو یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ 2001 سے 2020 تک امریکہ اور اس سے قبل روس کے ساتھ رہا ہے۔ اس دوران ان کا اور طالبان کا آمنا سامنا تو ہوا ہی ہوگا۔ ان کو اپنی اور طالبان کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں بھی اچھی طرح علم ہے۔ ماسکو میں افغانستان میں امن کے لیے طلب کی گئی امن کانفرنس بغیر کسی بڑی پیش رفت کے ختم ہوئی، لیکن فریقین کا آمنے سامنے آنا ہی بڑی بات تھی۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی سابق وزیر اعظم گل بدین حکمت یار کے ساتھ ماسکو کانفرنس میں موجود تھے۔ سال 2018 کے بعد یہ ماسکو میں ہونے والی دوسری بڑی کانفرنس تھی جس میں امریکہ، طالبان، افغان حکومت، چین، پاکستان اور قطر شرکت کر رہے ہیں۔ پچھلی کانفرنس میں بھارت کے 2 سابق سفارتکاروں نے غیر سرکاری سطح پر شرکت کی تھی، تاہم اس اجلاس میں بھارت کو مدعو نہیں کیا گیا۔ بھارت کو افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے
اور اچھے تعلقات رکھنے کے باوجود امن عمل سے مکمل دور رکھا گیا ہے تاکہ امن قائم ہو سکے۔ پچھلی بار ماسکو میں امریکی سفارتخانے میں تعینات چیف پولیٹیکل افسر نے بطور مبصر شرکت کی تھی، تاہم اس بار افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد موجود تھے۔ طالبان کا وفد جس کی سربراہی ملا عبدالغنی برادر کر رہے تھے میں شیخ عبدالحکیم، مولوی عبدالسلام حنفی، شیخ دلاور، ملا محمد فاضل اخوند، شیر محمد عباس ستکزئی، سہیل شاہین، انس حقانی، ملا خیر اللہ خیرخواہ اور ڈاکٹر نعیم وردگ شامل تھے۔ سوشل میڈیا پر ملا فاضل اور عبدالرشید دوستم کے آمنے سامنے ہونے کو خاصی پذیرائی ملی کیونکہ عبدالرشید دوستم نے ملا فاضل کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ پاکستان کے خصوصی نمائندہ محمد صادق نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے افغانستان کے لیے ہمارا پیغام بلند اور واضح ہے۔ ہم افغانستان میں استحکام اور امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور ایک پر امن افغانستان کی امید کرتے ہیں۔ افغان مذاکراتی وفد کی رکن حبیبہ سرابی واحد خاتون تھیں جو دوسری نشست میں بطور رکن شریک تھیں۔ حبیبہ سرابی نے موقع کی مناسبت سے کہا، اس حال میں اکیلی خاتون کیوں ہوں؟ خواتین اس جنگ کا حصہ نہیں رہی ہیں لیکن خواتین قیام امن میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں۔ گلبدین حکمت یار طالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ معاہدے کے مطابق 1 مئی تک انخلا کو یقینی بنائے اور افغان اپنے مسائل خود حل کریں گے۔ ماسکو میں ہونے والی امن کانفرنس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان نے مشترکہ بیان میں تمام فریقوں سے تشدد میں کمی لانے کا مطالبہ کیا، جبکہ طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ موسم بہار کے آغاز پر ہر سال شروع کی جانے والی اپنی کارروائیوں کو ترک کر دیں۔ واضح رہے کہ طالبان ہر سال موسم بہار میں ایک نئے آپریشن کا اعلان کرتے ہیں۔ روس، چین، پاکستان اور امریکہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ امارات اسلامیہ طالبان اپنی حکومت کو یہ نام بھی دیتے ہیں کا آدھا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ امریکہ اب تک اس معاہدے پر سنجیدہ اور عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اگرچہ امریکہ کی جانب سے طالبان پر القاعدہ کے ساتھ تعلقات رکھنے اور امریکہ پر حملوں کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ 1 مئی تک کے دورانیہ افغانستان اور خطے کی سیاسی صورتحال کے لیے نہایت اہم ہے کیونکہ اس کم ترین عرصے میں افغانستان میں ایک عبوری حکومت یا ایک ایسے نظام کی تشکیل ناممکن ہے جس میں طالبان حکومت اور افغانستان کی دوسری سیاسی جماعتیں شامل ہوں۔ اس صورتحال کو دیکھا جائے تو ماسکو کانفرنس کا بنیادی مقصد طالبان پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھانا ہے، لیکن اگر دیگر گروپوں یا بھارت اور بائیڈن نے امریکہ اور طالبان معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس صورت میں افغانستان میں جنگ کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔